لاسٹلی ہم دو چیزیں ڈسکس کر لیں اگر، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ یہ سوال بار بار آتا ہے. ایک تو پیرنٹس کو کیا ایڈوائس ہے اگر ان کا بچہ ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے وہ کیسے ہینڈل کرے. ان کا ٹین ایجر گیمنگ بہت کر رہا ہے، پب جی کھیلتا رہتا ہے ہر وقت، سنتا ہی نہیں ہے بات، تو آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گا کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں. اچھا، ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں اور ان کے نظر ساتھ بھی اپنے رکھیں نہیں اور اپنے ساتھ مل کے پھر دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی لے کے جائیں. اچھا، یعنی مطلب ان کا بلینڈ فرینڈ ود بن دیم. جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بلینڈ کرنا چاہیے حلال ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ پھر بچے بھی بلینڈ اور کریں. اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا وہ آپ کو، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ کا ٹائم نہ نکالنا آپ کسی اور جگہ سے پورا نہیں کروا سکتے. آپ بچے کو زبردستی کر کے یوں نہیں کروا سکتے، وہ متنفر ہی ہوگا نا آپ سے. نفر ہوگا، ریبیلین کی طرف چلا جائے. اور پہلے جو بیسکلی وہ پب جی کھیل رہے ہیں تو وہ اس اسٹیج تک پہنچا کیوں؟ پہلے تو قصور آپ کا تھا نا، مطلب آپ نے یہاں تک پہنچا کیوں؟ شاید آپ نے اگنور کیا تھا، اگنور کیا، آپ نے اس کو ون نہیں کیا، آپ نے اس کو دوست نہیں بنایا. اچھا یہ کلیئر کریں کہ پب جی کھیلنا غلط ہے یا پب جی ایکسیسولی کھیل رہا ہے؟ دیکھیں ایکسیسولی کھیل رہا ہے، لیکن وہ کیوں کھیل رہا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ اب وہ گلٹ کانشیس ہو کے اس نے اب ہونا چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا اسٹریس اتنا آتا ہے، ہر وقت ٹوک رہے ہیں، ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں، آتے جاتے اس کا وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایمرجنسی کیمیکل ہے وہ رائز کرتا ہے، کورٹیسول. اب ایک ٹائم ہے اس نے کہا کہ میں ان کی بات سنوں گا ہی نہیں، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، مار بھی کھا لوں گا لیکن میں نے کھیلنی ہی کھیلنی. یہ وہ ضد میں آ کے کر رہا ہے. یہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اسے اتنا گلٹی کر دیا کہ تم ہو ہی نہ لائق، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. مطلب وہ 10 منٹ بھی گیم کھیلتا ہے آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ابھی تو کھیلی تھی پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو وہ پھر ریبیلین کی طرف ہی جائے گا. پیرنٹس کو میں بھی یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی، ایک تو انوالوڈ ہوں، دوسرا تانے نہ دیں. دیکھیں نیگیٹو لینگویج ڈز ناٹ ڈو اینی بینیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کو سکھاتے تھے؟ پہلے تعریف کرتے تھے کہ کتنا پیارا بچہ، ہاں اگر یہ کر لے تو کیا ہی بات ہے. اس طرح سے تو پازیٹیو لینگویج کی بہت کمی ہے ہمارے پیرنٹنگ میں. ایک تو یہ رسپیکٹ بھی دیں بچے کو، رسپیکٹ بھی دیں. مطلب آپ جو چاہتے ہیں نا کہ میرا بچہ جو شخص بنے اور اس شخص کو جو دنیا رسپیکٹ دے رہی ہو اس ٹائم پہ، وہ آپ آج اپنے بچے کو اتنی رسپیکٹ دیں. اینڈ ون یور کڈ. بیکاز اگر آپ چاہتے، دیکھیں ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں، ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ کبھی نہیں چلتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی پرائورٹی ہے یا ٹائم ویسٹ نہ کرے یا آپ کی پسند ہے، تو آپ بچے کے پسندیدہ انسان بن جائیں، پھر وہ آپ کی پسند پہ چلے گا، پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا. کیونکہ ہم اپنے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم اس کی یو ہیو ٹو ون یور کڈ فار ہم ٹو ون دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس کے لیے یو ہیو ٹو ون یور سیلف فرسٹ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور ٹیمپرامنٹ، ہاؤ ڈو یو ریلیکس، ہاؤ ڈو یو مینیج یور ایموشنز. ہمارے تو پیرنٹس سے غصہ آیا اور تپڑ لگا دیے، زب جو ہے نا آوازیں آئیں، غصہ کیے، گالیاں دی اس کو، نکل یہاں سے. اب جب بچہ خراب ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی آئے نا ذرا شف کر دیں تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو ون یور سیلف. اینڈ ہاؤ ڈو یو ون یور سیلف؟ ہم نے آج اس پہ بات کی. ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف، سولیٹیوڈ کا تجربہ حاصل کریں، اللہ سے بات کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اینڈ اس کا جو بیسک رکس ہے نا، ہاؤ ڈو یو لک، مطلب ڈو یو لک ہیپی اور ناٹ in front of your kid. It all boils down to do you look happy in front of your kids or not. If you جس باپ کے لیے مسکرانا مشکل ہے نا اپنے بچے کے سامنے، وہ باپ کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا. And what advice for the youth؟ وہ کیا کریں؟ engrossed ہے بچہ، وہ کیا کریں؟ بندے بڑھو بندے کا بدل اس کے لیے شیخ وغیرہ سے شروع کرتے ہیں. ٹین ایجر کو کیسے آپ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، کیسے کاؤنسلنگ کریں گے؟ اس میں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی ڈسٹریکشنز اوبویسلی کل کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع میں ایک دم نا آلٹرنیٹیوس کی طرف آنا چاہیے. مطلب میں نے دیکھا کہ اگر ایڈکشن لیول تک ہے نا، اگر ایکسیسو ہے، اگر تو ایکسیسو نہیں ہے، وہ آفن کرتا ہے تو وہ اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر ایکسیسو یعنی ایڈکٹیو لیول تک وہ پہنچ چکا ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اسٹارٹ آلٹرنیٹیو سے کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اسپورٹس سب سے بیسٹ، جم، یا پھر اس طریقے سے اگر موویز کا شوق ہے بہت زیادہ، ڈاکیومنٹریز وغیرہ، جب اس کے سامنے اس کی امپورٹنس ہے اسپورٹس کی، وہ کیسے ہم پیدا کریں امپورٹنس. شیخ وہ موٹا ہو رہا ہے نا، موٹا تو ہوگا جب گیمنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فادر ہیں جن کا بیٹا گیمنگ کا ایڈکٹ تھا، اور سارا انہوں نے اس کے ساتھ کہا، انہوں نے اس کو نا کہا کہ یار یہ علی ست پارہ کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، اور اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہائکنگ ٹریلز پہ جانا شروع کر دیا اور خود جاتے تھے. اس کو گیئر لے کے دیا، اس کو اچھے جوتے لے کے دیے، انویسٹ کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر اس کو ایون جو یہ ایکسپیڈیشن ہے K2 بیس کیمپ تک جانا، اس کو وہ اسپانسر کیا کہ تم بیٹا وہاں جاؤ. اس کو جم کی ممبرشپ لے کے دی، ٹرینر کی ممبرشپ لے کے دی کہ ٹرینر کے ساتھ کرو. اس کو پتلا کیا، اس کو اسپورٹس فریک بنایا. تو بیسکلی آپ نے اس کے ساتھ نکلیں، کرکٹ کھیلنے جائیں، سائیکل پرچیز کر کے دی.
साइकिल परचेज करें और उसके साथ साइकिलिंग पे निकले सुबह सुबह, गाड़ी पे उसके साथ निकलना, ये जो है ना, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। इसमें मुझे एक नॉवल याद आ गया, एक डॉग के बारे में नॉवल, लेकिन नॉवल में थीम कमाल है, नॉवल का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल उसकी थीम ये है कि एक डॉग ना इंतहाई लेज़ी होता है और वो चीज़ें ख़राब करता रहता है। कभी गेस्ट है, उनके लिए खाना रखा है तो वो डॉग खा के भाग जाता है, हर वक्त उसे डांट ही पड़ती रहती है, लेज़ी लेज़ी लेज़ी। फिर ये होता है कि वो एक अगवा हो जाता है, अगवा होके वो अलास्का चला जाता है। वहाँ पे जाके उसको ना यूज़ करते हैं वो जो लेटर पोस्टमैन नहीं होते, वो लेटर फेंकने वाले, वो वहाँ पे उसका स्किल सामने आता है कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है, भागने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखें उसका क्रक्स ये था नॉवल का कि जब तक एक क्रिएचर को उसका वो नरिशिंग एनवायरनमेंट ना मिले ना, वो बेकार हो जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों में वो चीज़ ढूंढनी है कि इसकी मैं नरिशमेंट किस स्टेज पे कैसे करूं, किस एनवायरनमेंट में करूं, इसका स्किल ढूंढूं, इसका शौक ढूंढूं, इसकी हॉबी ढूंढूं, उस हॉबी पे वो उसे लगा दें, वो ग्रो हो जाएगा। मतलब मैंने ये देखा है। बिल्कुल। और वो ढूंढे, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स पे लगाएं, स्विमिंग है स्विमिंग पे लगाएं, जिम है जिम पे लगाएं, माउंटेनियरिंग जैसे आपने कहा उस पे लगाएं, रीडिंग है उस पे लगा दें। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है।